بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی قوم کا واقعہ بتائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مسخ کر کے بندر بنا دیا؟ آخر یہ بندر کب تک رہے اور ان بندروں کا کیا انجام رہا؟ آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں اس قوم کا پورا واقعہ سنائیں گے۔ روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 10,000 آدمی عقبہ کے بعد سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام قرار دیا اور باقی کے دنوں میں حلال قرار دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کی آزمائش میں مبتلا کر کے ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم مچھلیاں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو برگلایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں کچھ حوض اور گڑھے بنا دیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض اور گڑھوں میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دیں اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ اگلے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حربہ بڑا پسند آ گیا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا جب مچھلیاں نالیوں میں مقید ہو گئی تو ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے دن ہی ان کا شکار کرنا پایا گیا، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے جو شکار سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو اس کام کو برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو نہ منع کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہو۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی چال میں آ کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی۔ جب منع کرنے کے باوجود نافرمانوں نے شکار کیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر نافرمانوں پر لعنت فرما دی اور اس پر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے ایک بھی گھر سے باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ وہ لوگ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب ان لوگوں نے ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے۔ یہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اس درمیان کچھ کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والوں کا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول تو یہ ہے، دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے گروہ کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں ان 2 گروہوں کا ذکر کیا جو فنا ہو گئے اور جن کو بچا لیا گیا، اور تیسرا گروہ جو دل سے برا جان کر خاموش رہا اور جس نے اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکا، ان کا کیا انجام ہوا اللہ جانتا ہے۔ اس واقعے کا بیان سورۃ بقرہ کی اس آیت میں کیا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ مفصل واقعہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 163 تا 166، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی۔ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی، ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرتے ہیں، شاید یہ کہ اس سے ڈریں۔ پھر جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے دور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کر